بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ ابوظہبی میں اپنی نوعیت کا پہلا آکسیجن سلنڈر سے لیس فائر ٹرک محکمہ فائر بریگیڈ کے حوالے کر دیا۔ ابوظہبی میں جہاں آگ بجھانے کا عملہ انسانی زندگیوں کو بچانے کا کام سر انجام دیتا ہے، وہیں ابوظہبی سول ڈیفنس اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ اس عملے کی اپنی جان بھی ہر حال میں بچائی جائے۔ انتظامیہ نے سوموار کو اپنی نوعیت کا پہلا ٹرک سول ڈیفنس کے حوالے کیا ہے، جو کہ آکسیجن سلنڈر سے لیس ہے، جسے آگ بجھانے والا عملہ بآسانی دوران آپریشن سانس لینے میں تکلیف کی صورت میں استعمال کر سکے گا۔ ابوظہبی سول ڈیفنس کے مطابق یہ ٹرک اپنی نوعیت کا پہلا ٹرک ہے جو اس خطے میں سامنے لایا گیا ہے۔ یہ آکسیجن سلنڈرز بالکل ویسے ہی ہیں جو ایمبولینس میں استعمال کیے جاتے ہیں اور انہیں بآسانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں منشیات کے خلاف مہم کے دوران تقریباً 25 ملین کیپٹا گون گولیاں برآمد کی گئی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت برائے انسداد منشیات نے سال کی پہلی سہ ماہی میں مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے تقریباً 25 ملین کیپٹا گون گولیاں برآمد کیں، جس کی مالیت 1.3 ارب درہم کے لگ بھگ ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وفاقی وزارت برائے انسداد منشیات کے ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر سعید عبداللہ طویل السویدی کے مطابق اس سال کے دوران اب تک منشیات کے خلاف مہم کی سب سے بڑی کامیابی ہے اور اس کام میں ملوث تمام مجرمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وزارت انسداد منشیات کے مطابق یہ ساری منشیات خفیہ چھاپوں کے دوران برآمد کی گئی اور ان مجرمان کو سخت قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت منشیات جیسی لعنت کو جڑ سے اکھاڑنے کے خلاف متحد ہے اور اس سلسلے میں تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے اس لعنت کو جڑ سے اکھاڑا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات میں منشیات سمگلنگ کی سخت سزا ہے اور حکومت اس بارے میں کسی کو رعایت نہیں دیتی۔ کووڈ-19 کا ٹیسٹ منفی آنے پر افراد کو ابوظہبی میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ کووڈ-19 وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے ابوظہبی ایمرجنسی بحران اور ڈیزاسٹر کمیٹی نے آج اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے اندر کورونا وائرس کے منفی نتائج آنے والے تمام افراد کے لیے ابوظہبی میں داخلے کی اجازت ہے۔ کمیٹی کے مطابق ٹیسٹ کے نتائج کو الحسن ایپ کے ذریعے دکھایا جانا چاہیے یا متحدہ عرب امارات میں کسی بھی ہسپتال یا اسکریننگ سینٹر کے کسی ٹیکسٹ میسج کے ذریعے جو قومی اسکریننگ پروگرام سے وابستہ ہے۔ میل اور ہر قسم کے سامان کی نقل و حرکت مستثنیٰ ہے۔ یہ فیصلہ ابوظہبی محکمہ صحت اور ابوظہبی پولیس کے اشتراک سے کیا گیا ہے۔ کمیٹی نے تصدیق کی کہ عوام کو ماسک پہننے اور گاڑیوں کے اندر جسمانی فاصلے دیکھنے سمیت تمام احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا رہنا ہے، تاہم غیر ابوظہبی میں مقیم کارکنوں کے داخلے پر اب بھی پابندی ہے۔ دبئی کے رہائشیوں کے لیے بیرون ملک سفر سے قبل حکومت سے اجازت لینا ضروری قرار۔ دبئی کے وہ رہائشی جو اس موسم گرما میں بیرون ملک سفر کر رہے ہیں، انہیں پرواز کی بکنگ سے قبل حکومت سے اجازت کے لیے درخواست دینا ہوگی۔ مسافروں کو دبئی کی امیگریشن سروس، جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ریزیڈنسی اور غیر ملکی امور کو آن لائن فارم جمع کروانا ہوگا۔ اگر انہیں سفر کی اجازت ملتی ہے تو پھر انہیں پرواز کی بکنگ کے لیے ضروری ریفرنس نمبر جاری کیا جائے گا۔ امارات نامی ہوائی کمپنی نے اپنی ویب سائٹ پر اس عمل کی وضاحت کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ درخواستیں وصول کرنے اور جانچ پڑتال کرنے اتھارٹی ہوائی کمپنیوں کے پاس نہیں ہے بلکہ متعلقہ محکمے کے پاس ہے۔ یاد رہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران بارڈر بند ہو جانے کے باعث دوسرے ممالک میں پھنس جانے والوں کو بھی واپسی دبئی آنے کے لیے پرواز کی بکنگ سے پہلے GDRFA سے اجازت لینی ہوگی۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت صحت اور روک تھام نے کورونا وائرس کے 665 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کورونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 37,076 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 449 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا ہے، جس کے بعد ملک میں کورونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 48,246 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے ایک مریض کی فوتگی کا بھی ذکر کیا، جس سے ملک میں کورونا وائرس سے اموات کی تعداد 314 ہو گئی۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی تعداد کم ہو کر 10,856 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کے کیسز کا جلد پتہ لگانے اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے متحدہ عرب امارات نے 18 ڈرائیو تھرو ٹیسٹ کی سہولیات کھولی ہیں، جو روزانہ سینکڑوں افراد کے ٹیسٹ بغیر کسی صحت کے کارکنوں کے براہ راست اسکریننگ کر سکتی ہے۔
متحدہ عرب امارات کا 1 جولائی سے مساجد کھولنے کا اعلان۔ امارات میں دیگر تمام عبادت گاہیں بھی کھول دی جائیں گی، تاہم جمعے کے اجتماعات پر پابندی برقرار رہے گی۔ خلیج ٹائمز کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق عرب امارات کی حکومت نے کئی ماہ کی بندش کے بعد بالآخر مساجد کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے اعلان کیا گیا ہے کہ ایک روز بعد یعنی 1 جولائی سے متحدہ عرب امارات کی تمام مساجد کھول دی جائیں گی۔ نمازیوں کو مساجد میں نماز کی ادائیگی کی اجازت ہوگی، جبکہ دیگر عبادت گاہیں بھی کھول دی جائیں گی۔ یہاں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جمعے کی نماز کے اجتماعات پر تاحال پابندی برقرار رہے گی۔ ہفتے کے بقیہ ایام میں تمام 5 وقت کی نمازیں مسجد میں ادا کرنے کی اجازت ہوگی، جبکہ انڈسٹریل علاقوں، محنت کشوں کے رہائشی علاقوں، شاپنگ مالز اور پبلک پارکس میں واقع مساجد تاحال بند رہیں گی۔ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی مسجد یا عبادت گاہ کی کل گنجائش کے صرف 30% تک نمازیوں اور عبادت کرنے والوں کے داخلے کی اجازت ہوگی۔ اماراتی حکام کا بتانا ہے کہ مساجد کے اماموں اور ملازمین کے کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ نمازیوں کو جاری کردہ ہدایات پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ شارجہ پولیس نے پبلک مقامات پر کھڑی 423 گاڑیوں کے خلاف ایکشن لے لیا۔ شارجہ پولیس نے 423 گاڑیاں ضبط کر لیں، جن میں سیکیورٹی حکام کو مطلوب گاڑیوں اور موٹر کاروں بھی شامل ہے۔ شارجہ کمیونٹی پولیس ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر لیفٹیننٹ کرنل حماد عبداللہ بن قاسم نے بتایا کہ پولیس نے شارجہ بلدیہ کے تعاون سے معائنہ مہم کا آغاز کیا، جس میں سیکیورٹی حکام کو مطلوب اور نظر انداز شدہ گاڑیوں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس گشت اور بلدیہ انسپکٹروں نے عوامی پارکنگ پر متعدد گاڑیاں جو طویل عرصے سے کھڑی تھیں، ان کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، کیونکہ یہ گاڑیاں رہائشی اور تجارتی علاقوں میں سلامتی کو یقینی بنانے میں مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ ایسی گاڑیاں غیر قانونی سرگرمیوں اور جرائم کا ارتکاب کرنے کے لیے پناہ گاہ کے طور پر بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس مہم کا مقصد ان گاڑیوں کو ہٹا کر ان منفی رجحانات کو کم کرنے کے لیے حفاظتی اقدامات کو تقویت دینا ہے۔ شارجہ میونسپلٹی دہی میں کیڑے کی شکایات پر متحرک۔ شارجہ میونسپلٹی نے رہائشی علاقوں میں دکانوں اور سپر مارکیٹوں پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے، کیونکہ ایک عیسائی خاندان نے ان کے بچوں کے دہی میں کیڑے پڑنے کی اطلاع دی۔ شکایات پر عمل کرتے ہوئے الٹاؤن میں واقع دکان کا معائنہ کیا گیا اور دیکھا کہ دہی گندے اسٹوریج اور مناسب کولنگ سسٹم کے فقدان کی وجہ سے خراب ہوا تھا۔ شارجہ بلدیہ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ انسپکٹرز نے تمام مصنوعات ضبط کیں۔ انہوں نے مختلف محلوں میں متعدد دیگر دکانوں کا بھی معائنہ کیا۔ شکایت کنندہ نے بتایا کہ ان کے 8 سالہ بیٹے نے دہی کھانے سے پہلے کیڑے مکوڑے دیکھ کر ماں کو اطلاع دی۔ ہم نے مینوفیکچرر سے رابطہ کیا، جنہوں نے ہم سے معافی مانگی اور ہمیں دہی کا ایک تازہ پیکٹ فراہم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سپر مارکیٹ میں غیر مناسب اسٹوریج اور ناقص ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے اشیاء خراب ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم نے معاملہ بلدیہ کو رجوع کیا، جنہوں نے خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف فوری کارروائی کی۔ پاکستان سے امارات جانے والی پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی گئی۔ اس وقت پاکستان سے ہزاروں اقامہ ہولڈرز واپس امارات جانے کے منتظر ہیں، تاہم انہیں ایک بار پھر انتظار کی سولی پر لٹکنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان سے امارات آنے والی پروازوں پر عارضی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اماراتی سول ایوی ایشن کے مطابق 3 جولائی کو پروازیں بحال کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اماراتی خبر رساں ایجنسی وام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جنرل سول ایوی ایشن اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ آج بروز پیر سے پاکستان سے امارات آنے والی پروازوں پر عارضی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ یہ پابندی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک مسافروں کے کورونا ٹیسٹ کے لیے خصوصی لیب قائم نہیں کی جائے گی۔ سول ایوی ایشن کا مزید کہنا تھا کہ عارضی پابندی پاکستان سے امارات آنے والے مسافروں کی صحت اور زندگیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی خاطر عائد کی گئی ہے۔ امارات میں سرکاری ملازمین کی 100% واپسی۔ متحدہ عرب امارات میں اتوار سے 100% سرکاری ملازمین دفاتر سے ڈیوٹی انجام دیں گے۔ اماراتی نیوز ایجنسی وام کے مطابق فیڈرل اتھارٹی برائے انسانی وسائل نے کہا ہے کہ طے شدہ منصوبے کے مطابق 5 جولائی سے دفاتر سے ڈیوٹی انجام دینے والے سرکاری ملازمین کی شرح 100% کی جائے گی۔ مذکورہ تاریخ کے بعد ان ملازمین کا استثناء ختم ہو جائے گا، جنہیں پہلے مرحلوں میں گھروں سے کام کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اتھارٹی نے کہا ہے کہ صرف ایک استثناء باقی ہے اور وہ ان ملازمین کے لیے جو مستقل بیماریوں کا شکار ہیں، بشرطیہ وہ متعلقہ طبی ادارے سے تازہ اور تفصیلی رپورٹ لے آئیں۔
سرکاری دفاتر میں ڈیوٹی دینے والے ملازمین کی شرح 100% کرنے سے امارات کو ان ممالک میں شامل کیا جا رہا ہے جو کورونا کے بعد محفوظ واپسی کے ساتھ معمولات زندگی بحال کر رہے ہیں۔ اتھارٹی نے دفاتر واپس آنے والے ملازمین پر زور دیا ہے کہ وہ ضابطوں کی پابندی کریں، حفاظتی تدابیر پر عمل کریں اور سماجی فاصلے کو یقینی بنائیں گے۔